السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 29۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچ گئے اور وہ راہب جو ملا تھا اس کا نام نستوار تھا، اور یہ راہب نے ایک جملہ کہا، ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء، ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء۔ ہاں، یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے، اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان میں ایک قصہ ہوا، ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا، کچھ تو میں ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میسرہ بھی کھڑا ہوا دیکھ رہے تھے، تو اس نے آپ سے یہ کہا کہ لات عزا کی قسم کھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی۔ لات اور عزا یہ بتوں کے نام تھے، کہ لات عزا کی قسم کھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کبھی بھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزا پر گزر بھی ہوتا تو میں اعراض کرتا، بلکہ میں لات کو لات مارتا۔ بس لات کا نام جو ہے بت کا نام تھا۔ تو آپ نے گویا کہ اشارتاً یہ کہا کہ میرا جب بھی گزر لات پر ہوا تو میں نے اسے لات ماری ہے، اور میں اعراض کرتا ہوں، کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی صحیح ہے، یعنی صادق اور آپ سچے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہمیں بیانوں میں کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہود کے علماء، نصارہ کے علماء، تورات انجیل کے جو ماہر ہوتے تھے، وہ اپنے بیانوں میں، وہ اپنے مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ان کے بیانوں میں بیٹھتا تھا۔ تو اس نے کہا، بالکل صحیح ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ میں تو لات کو لات مارتا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ پر سایہ کر لیتے۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، کہ میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، سفر میں میں کئی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، شام سے واپسی پر بھی کچھ قصے ہوئے ہیں، لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لمبا نہ ہو جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے واپسی پر۔ تو حضرت خدیجہ نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو حضرت خدیجہ نے تمام عورتوں کو بلایا اور کہنے لگے، دیکھو وہ محمد آ رہا ہے، وہ میسرہ بھی آ رہا ہے، دیکھو کتنا شان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بادل کیسے بادل کیے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں، اور کیسے فرشتے جو ہے وہ چادر لے کر، سب فرشتے کیسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، دیکھو دیکھو دیکھو۔ سب عورتوں کو بلا کر واپسی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے بہت ہی اکرام کے ساتھ حضور کو بالا خانے سے دیکھا، اور یہ سارا سایہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، تو ساری مکہ کی عورتوں کو جمع کر کے کہہ دیا کہ دیکھو یہ لڑکے کی شان کتنی اونچی ہے۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی۔ شام سے مکہ مکرمہ واپسی پر 2-4 جو قصے ہوئے ہیں، میں نے جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیے ہیں، مطلب 2-4 دن میرے اس میں اور گزر جاتے۔ خیر، اب مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تجارت کر کے تو آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا، بہت منافع ہوا کہ اتنا نفع کبھی بھی نہیں ہوا تھا، کبھی بھی نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا، جو بھی ایگریمنٹ ہوا تھا حساب کتاب کا، 60-40، 70-40، 50-50، 30، جو بھی طے ہوئی تھی اس وقت میں، اس اعتبار سے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. یہ خوش ہو گئے کہ اب یہ دھندا ہو گیا، مال بھی ملا اور اچھے کانٹیکٹ بھی ہو گئے. خدیجہ سے کانٹیکٹ، یعنی ایک بڑی عورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقراء میں شمار ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے جب نفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا. لیکن حضرت خدیجہ نے ایک ہوشیاری اور کی، چونکہ سمجھدار عورت تھی. جب حضور کو نفع دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں دیکھی، میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے کہا کہ آپا میں کیا بتاؤں، یہ لڑکے کی شان تو بہت اونچی ہے. میں جہاں جاتا تھا وہاں درخت اس کو سلام کرتے تھے، وہاں کے راہب لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. شام میں، رات کے وقت میں راہب لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت خدیجہ نے کہا کسی سے جھگڑا کیا انہوں نے؟ یہ کہ کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اس لیے کہ جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے، اخلاق والا نگل جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، کوئی معاملہ بھی آئے نگل جاؤ، اگلو مت. خاص طور سے مائیں بہنیں، نگلو اگلو مت، اس سے محبتیں بڑھے گی. اب بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.